درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ ایک درود پاک پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اچھا، بظاہر یہ حدیث ہم نے شاید بچپن سے اب تک کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کا اگر ایک پس منظر سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کو اس طرح سمجھیں کہ کاروباری لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ بیلنس شیٹ کس طرح بنتی ہے کہ میں نے کتنے پیسے لوگوں سے لینے ہیں، کتنے دینے ہیں اور میرے پاس اپنے کتنے ہیں۔ اس بیلنس شیٹ کے ذریعے انسان کو اپنی کیپٹل پتہ چل جاتا ہے، اپنا سرمایہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اسی پہ پھر زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ بندہ کرتا ہے۔ مگر اگر کبھی کوئی بندہ اپنی بیلنس شیٹ بنائے اور اس کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے کہ اس نے لوگوں سے لینے تو کم ہو دینے زیادہ ہوں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ تو بندہ فیل ہو گیا، برباد ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا۔ مگر دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا تو دیر از اے وے، دیر از اے سولوشن، کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ کسی سے قرض لے لے، کوئی مدد کر دے تو بندے کی بیلنس شیٹ بیلنس ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی، اور وہ بیلنس شیٹ قرآن کہتا ہے کیسے بنے گی پتہ ہے؟ وہاں اعمال تولے جائیں گے، پیسے نہیں تولے جائیں گے۔ آج میں اور آپ فروٹ لینے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں، تو سبزی والا کیا کرتا ہے کہ ایک بٹے میں، ایک ترازو کے پلڑے میں وزن رکھتا ہے، دوسرے میں ہمارا سامان رکھتا ہے اور اس سے وہ تولتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ قاریعہ میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا، وہ جنت کے باغوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ نَارٌ حَامِیَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا تو وہ شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی آگ میں ہوگا، یعنی جہنم میں ہوگا۔ اب حدیثوں میں اس کی جو شرح ملتی ہے، اس کی ڈیفینیشن ملتی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے نا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی، بس، یعنی اگر ان کو ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، یا ان کا ایک گناہ کم ہو جائے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ گناہ بھاری ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ اب وہ بندہ مارا پھرے گا، وہ دوستوں کے پاس جائے گا، وہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، مگر قیامت کے دن کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ بھی اس سے نہیں لے گا۔ بیٹا ماں سے کہے گا ماں ایک گناہ لے لو، ایک نیکی دے دو۔ وہ ماں جو آج ہماری تکلیف پہ تڑپ جاتی ہے، اس دن وہ ماں بھی مدد نہیں کرے گی۔ اور فرمایا کہ اگر ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میرا ایک گناہ لے لو، تو بیٹا بھی ماں کی مدد نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لاہور میں اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہے، جواب سچا دینا اور مجھے مت دینا، اپنے آپ کو دینا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، ہو تو سکتا ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے، ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ سچا جواب اپنے دل سے دینا، اپنے آپ کو۔ اور اگر جواب یہ آ رہا ہے نا کہ ہاں یار سچی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہی زیادہ ہے، روز دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر تو بتاؤ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قرآن نے تو بتا دیا ہے، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری وہ جنت میں، جس کا گناہوں کا بھاری وہ دوزخ میں۔ ہمارا پلہ کون سا بھاری ہوگا؟ تو اب دل سے جواب آئے گا کہ نہیں یار گناہ زیادہ ہیں۔ تو اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، دوست بھی کام نہیں آئیں گے، پیسہ بھی کام نہیں آئے گا۔ واٹ از دا وے؟ ہم بچیں گے کیسے؟ تو اب اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو کیا ہے، شاندار طریقہ، وہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، زیرو، کلیئر ہو جاتے اس کے گناہ، تو پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ سچی توبہ نصیب کر دے۔
اور سبحان اللہ ایک وظیفہ اب درود پاک کیسا ہے، پھر حدیث سنو، ایک درود پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اور مجھے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے درود پڑھتا جاؤں گا نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے۔ جتنے درود پڑھوں گا نیکیاں بڑھ رہی ہیں، گناہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب میری اور آپ کی قیامت کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کرنے کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاندار وظیفہ بتا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پاک پڑھنے۔ عقل مند وہ ہے کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو رسوائی سے بچ جائیں گے۔ نیت کریں آج شب جمعہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ لفظ کثرت بھی کئی بار سنا کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیسے پتا چلے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، کتنی بار پڑھوں؟ تو علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا کرے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کم از کم۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، نیک ماحول میں ایک بڑا پیارا بکلیٹ نیک اعمال کا دیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ اس میں سوال بھی ہے کہ کیا آپ نے آج 313 بار درود پاک پڑھ لی ہے؟ تو اسی لیے ہے کہ چلیں، اچھا 313 کا عدد ویسے ہی بڑا پیارا ہے، کس کو پتہ ہے کون تھے 313؟ بدر والے تھے، اصحاب بدر تھے۔ آئے ہائے، بدر والوں کی نسبت بھی مل جائے گی۔ تو یہ تو کم از کم ہے نا، زیادہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 1200 بار پڑھیں، 2000 بار پڑھیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔